تو ہمارے ساتھ پہلا میں یہ سوال کرنا چاہوں گا، جب ہم مذہب کی تاریخ جو ہمارے پاس موجود ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور سیکولر دانش کی جو تاریخ ہے یعنی فلسفہ، اس کو سامنے رکھتے ہیں، تو مغربی فلسفہ نے خاص طور پر جو اپنے ہاں تقسیم کی ہے کہ انسانی تہذیب کی ابتدا کس طرح ہوئی اور انسان نے کیسے سوچنا شروع کیا، تو اس کو وہ ایک تو دیومالائی عہد پہلا کہا جاتا ہے ان کے ہاں، اور دوسرا جو ہے وہ عقل اور فلسفے کا دور، اور تیسرا دور وہ کہتے ہیں کہ یہ سائنس کا دور ہے۔ تو بطور طالب علم ہم آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ مان لیں، اور اس میں سے وہ جو سیکولر مفکرین ہے وہ دین کو بھی دیومالا میں ہی رکھتے ہیں یا متھ میں، تو آپ بطور ایک عالم دین اور فلسفے کی بھی آپ نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، تو مذہب، دیومالا، فلسفی اور سائنس، ان چاروں کا کی مختصر ڈیفینیشن اور دائرہ کار ہم آپ سے تھوڑا سمجھنا چاہ رہے دنیا کی تاریخ کا خلاصہ آپ نے بیان کر دیا۔ یہ جب بھی بیان کیا جائے گا کا ایک حصہ وہ ہوگا جو متحقق ہے، جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جس تک ہماری رسائی ہے، اس کو جب بیان کیا جائے گا تو اس کی تردید کی جائے یا اس کی تائید کی جائے، اس کے شواہد پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس سے آگے ایک حصہ وہ ہے جس میں لوگ اندازے لگاتے ہیں۔ اسی بات کو دیکھ لیں، دنیا میں انسان کی تاریخ کب سے شروع ہوتی ہے؟ اس سے پہلے جو باتیں کہی جاتی تھیں ان سے قطع نظر کہ اب بھی سائنس یہ سمجھتی ہے کہ 10,000 سال پہلے یا 12,000 سال پہلے انسانیت کی ابتدا ہوئی، اب ہم یہ تاریخ لاکھوں سال پہلے لے جا رہے ہیں۔ انسان کے شعور کی تاریخ بھی ہزاروں سال پرانی بیان کی جا رہی ہے۔ ہیں جی۔ اس کے بعد جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں سے ابتدا ہوئی، تو وہ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ہمارے پاس معلوم تاریخ 5-6 ہزار سال سے زیادہ کی نہیں ہے۔ 5-6 ہزار سال کے شواہد پیش کر کے آپ ابتدا کی تاریخ کے بارے میں کوئی حتمی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس لیے میرے نزدیک انسان کے پاس اس تاریخ کو بیان کرنے کا کوئی ذریعہ سرے سے ہی نہیں ہے۔ انسان کی پیدائش کی تاریخ اور اس کے فکر کی تاریخ ایک ہی ہونی چاہیے۔ اگر وہ ایک ہی ہے، دونوں تک ہماری رسائی ہے، تو پھر ہم کوئی بات شواہد کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں تو یہ محض خیالات کا اظہار ہے، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہیے کہ اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے نزدیک اس کے مقابل میں جو تاریخ قرآن نے بیان کی ہے وہ کیوں قابل اعتماد نہیں ہے؟ قرآن مجید یہ بیان کر رہا ہے کہ انسانیت کی ابتدا ایک ایسی ہستی سے ہوئی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبری پر فائز کیا۔ اس کو جو ہدایت دی گئی وہ وہی ہدایت تھی جو اس وقت بھی ہمارے پاس آخری پیغمبر کے ذریعے سے پہنچ گئی ہے۔ یہ ہدایت اللہ کی طرف سے آئی، یہ ہمیشہ ایک ہی رہی ہے۔ اس کو قرآن نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ کان الناس امتم واحدہ، یعنی لوگوں نے ابتدا کی تو ان کا دین، ان کا نقطہ نظر ایک ہی تھا۔ اس کے بعد اختلافات پیدا ہوئے۔ اختلافات کیسے پیدا ہوتے ہیں اس سے ہم واقف ہیں، اس لیے کہ اختلافات کو ہم نے اپنے سامنے پیدا ہوتے دیکھا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی روشنی میں مبعوث ہوئے ہیں۔ آپ نے جو دین پیش کیا اس کا مستند ترین بیان قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے۔ اختلافات کس کس نوعیت کے پیدا ہوئے ہیں اور ان 15 صدیوں میں اس میں کیا کیا فرقے اور گروہ بنے ہیں، سب سے ہم واقف ہیں۔ چنانچہ ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ اسی طریقے سے اس وقت بھی اختلافات پیدا ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب اختلافات پیدا ہو گئے تو ان اختلافات میں شرک کی دیو مالائیں بھی وجود میں آئیں۔
اس میں فرشتوں کو معبود بنا کے بھی پوجا گیا، اس میں جنات کے بارے میں بھی اسی طرح کے خیالات لوگوں نے اختیار کیے، اور مظاہر فطرت سے متعلق بھی ایسے ہی قیاسات ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے پیغمبروں کی بعثت کا سلسلہ شروع کیا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، وہ پیغمبر اسی لیے بھیجے گئے کہ آخرت کی منادی کر دیں اور لوگوں کو ان کی غلطیوں کے بارے میں خبردار کریں۔ پھر فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی، وانزل معہم الکتاب، اور کتاب اس لیے نازل کی کہ لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیہ، تاکہ وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کر دے۔ یہ قرآن مجید کی تاریخ ہے، یہ اللہ کی کتاب میں بیان ہوئی ہے۔ اس تاریخ کے مقابل میں اگر تاریخ ہوگی تو میں اس پر غور کروں گا، لیکن اس کے مقابل میں اگر اندازے ہیں، اس کے مقابل میں اگر ذہنی احساسات کا بیان ہے، اس کے مقابل میں اگر کسی نام نہاد ارتقاء کو سامنے رکھ کر کوئی تاریخ سنائی جا رہی ہے تو وہ میرے نزدیک قابل التفات ہی نہیں ہے۔ انسان کی پیدائش کی تاریخ جیسے کہ اس کو سائنس بیان کرتی ہے، اور اس کے فکری ارتقاء کی تاریخ ایک ہی وقت میں شروع ہونی چاہیے۔ اگر دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں معلوم ہیں تو قابل اعتنا ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو میں مثال کے طور پر 30,000 سال، مثال کے طور پر 1,00,000 سال پہلے پیدا ہونے والی ایک مخلوق کے بارے میں یہ کس طرح مان لوں کہ 5,000 سال پہلے جو دیو مالا تھی وہاں سے اس نے ابتدا کی ہے۔ قرآن مجید کا بیان اس کے مقابل میں کہیں زیادہ قابل قبول ہونا چاہیے کہ یہ بہت بعد کے اختلافات ہیں جو پیدا ہوئے، ان اختلافات کے پیدا ہونے کا باعث کیا ہے وہ میں جانتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے بتایا کہ ہمارے علاوہ فرشتے بھی ایک مخلوق ہے اور جنات بھی، اور یہ دونوں غیر مرئی مخلوقات ہیں، تو اس سے بعض قیاسات کا پیدا ہونا بالکل بدیہی ہے، وہ ہوئے۔ چنانچہ وہ بتاتا ہے کہ عرب میں تو شرک کی نوعیت ہی یہ تھی کہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا لیا گیا اور جنوں کو بھی اللہ کے شریک ٹھہرا لیا گیا۔ یہی صورتحال مظاہر فطرت کی ہے۔ یہ سب چیزیں بہت آسانی کے ساتھ سمجھی جا سکتی ہیں، اور موجودہ تاریخ یعنی پچھلے 2,000 سال کی تاریخ جو بڑی حد تک ہمارے سامنے ہے اس کی روشنی میں سمجھی جا سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ میں دیو مالا سے انسانیت کی ابتدا کو کیسے مان لوں، اس کے شواہد کیا ہیں؟ تو غامد صاحب بہت بہت شکریہ، لیکن سر یہ غامد صاحب یہ تو اس وقت بات صحیح ہوگی جب میں الہامی متن پر اور قرآن مجید پر ایمان رکھوں گا، اور آپ چونکہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے مفسر ہیں، تو آپ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن ایک ایسے شخص کو جو ایک تو خود اسلام کے تصور کو نہیں مانتا، یعنی اسلام کو دین نہیں مانتا، اور نفس سے الہام یا نفس سے وحی کا ہی منکر ہے، اور بسا اوقات بلکہ ملحدین جو خدا کے منکر ہے، تو ان کو ہم کیسے یہ چیز ثابت کریں گے؟ انہوں نے تو اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے سوشیالوجی سے، تاریخ سے، علم الاثار سے، یہاں تک کہ علم اللسانیات، ان تمام چیزوں سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ ایسے شواہد اور قرائن جمع کر کے دیے کہ دیکھیں یہ موجود ہے خدائیوں سے اور ان چیزوں سے۔ تو آپ اس کو وحی اور خدا کی کتاب سے چھوڑ کر کیسے اس کو ایک ملحد کے لیے کیسے بیان فرمائیں گے؟ یہ کیسے ثابت ہوگا؟ میں پہلے ان سے پوچھوں گا کہ جو شواہد وہ بیان کر رہے ہیں ان شواہد کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ان شواہد کے بارے میں پہلے مجھے مطمئن کرنا ہوگا نا انہیں۔ میں نے تو عرض جی کیا ہے کہ جی اگر اللہ کی کتاب میں جو تاریخ مجھے معلوم ہے اس کے مقابل میں کوئی واقعہ آئے گا تو میں اس پہ غور کروں گا۔ وہ واقعہ بنے گا کیسے؟ میں نے تو عرض کر دیا ہے کہ ذرا تھوڑی دیر رک کے مجھے بتا دیجئے کہ انسانیت کی ابتدا کیا 10,000 سال پہلے ہوئی یا 15,000 سال پہلے ہوئی ہے؟ معلوم تاریخ جو کچھ بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے جس کی بنیاد پر کوئی بات پورے یقین کے ساتھ کہی جا سکے، اندازے لگانا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں 10 لگا دوں گا۔ ایک ٹھیکری سے، ایک قذف ریزے سے ایک پوری داستان میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا نکال کر، لیکن کیا یہ واقعہ ہے؟ تو واقعے کو واقعے کے مقابل میں آنا چاہیے۔ اگر نہیں کوئی ایسی چیز ہے
کہ انسانیت کی تاریخ، یعنی انسانیت کی حیاتیاتی تاریخ اور یہ فکری تاریخ جو بیان کی جا رہی ہے، اس کی تاریخ یکساں ہے، یعنی ایک ہی وقت سے شروع ہو رہی ہے اور اس کے قطعی شواہد موجود ہیں، تو میرے لیے بہت قابل غور ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں دعوت دوں گا ہر شخص کو کہ وہ انبیاء علیہ السلام نے جو تاریخ بیان کی ہے اس پر بھی غور کر لیں۔ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کے بارے میں پہلا سوال ہی یہ ہوگا کہ کیا ہم ان کی بات پہ اعتماد کریں؟ اس کے دلائل بالکل الگ ہیں۔ ان جی دلائل کی بنیاد پر جب میں اعتماد کر لوں گا تو میں ان کی بات کو بھی اہمیت دوں گا، اور اگر مجھے ان دلائل پر اعتماد نہیں ہے تو پھر مجھے اسی جگہ کھڑے ہونا چاہیے کہ ایک یہ تاریخ ہے جو پیغمبروں کی زبان سے بظاہر بیان کی جا رہی ہے، اور ایک وہ تاریخ ہے جو ہم نے اپنے قیاسات سے ترتیب دی ہے۔ تو قیاسات کی بنیاد پر ترتیب دی جانے والی تاریخ کیا وجہ ترجیح رکھتی ہے، پہلے یہ واضح ہونا چاہیے، پھر میرے نزدیک وہ قابل اعتنا ہوگی۔ میں تو اس کو قابل اعتنا ہی نہیں سمجھتا۔ ایک صحیح۔ چیز اگر قابل اعتنا ہی نہیں ہے تو اس کا جواب کیوں دیا جائے؟ اچھا قامر صاحب، جیسے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سب سے پہلا فلسفی نظر آتا ہے تاریخ میں، وہ ملتا سے ان کا تعلق ہے، تالیس جس کو کہا جاتا ہے، تھالیس جو بھی، اور اس کے بعد تین اور فلاسفر، نیکسیمینڈر، اور کچھ لوگ ہندوستان سے انسانی دانش کی ابتدا کرتے ہیں، لیکن ہم اسی کو مان لیتے ہیں، یونان والے۔ تو وہ یہ ثابت دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس سے پہلے اس کائنات کی جو بھی توجہ پیش کی جا رہی تھی وہ دیومالائیت کی بنیاد پہ تھی، اور وہ پوری جو گریک جو ان کے جو مائتھولوجی، اس کی پوری تاریخ موجود ہے، اس کا تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ہندوستان کی اپنی دیومالائیت ہے، مصر کی دیومالائیت، تو وہ تو یہ دلیل دیتے ہیں نا کہ دیکھیں اس سے پہلے شرک تھا، اس سے پہلے انسان نے اپنے تخیل سے یہ سمجھ لیا تھا کہ اس کائنات کے پیچھے کئی قوتیں کار فرما ہے، کئی ہستیاں ہیں، وہ آپس میں ان کی لڑائیاں بھی ہوتی ہے، ان میں شادیاں بھی ہوتی ہے۔ تو پہلا انسان نے آ کے کہا بھائی یہ سب کچھ تو پانی سے ہو رہا ہے، حیات کی ابتدا اور یہ سب۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے۔ اس سے پیچھے آپ کے پاس کوئی ایسا قرآن کے علاوہ یا مذہبی متن کے علاوہ تو کوئی پروف نہیں ہے کہ اس طرح سے توحید سے ابتدا ہوئی اور انسانیت، آدم یا ہوا جو بھی آپ نام لے، اس پہ بھی میرا سوال ہے۔ تو اس کو یہ تو دلیل ہے نا جس غامدی صاحب؟ فلسفی کا آپ نے نام لیا ہے ان کا زمانہ کون سا ہے؟ یعنی وہ 1 لاکھ سال پہلے تھے؟ نہیں نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ان سے پہلے انسانیت کی ابتدا کیسے ہو گئی؟ یعنی جی ان سے پہلے یونان میں ایک دیو مالائی تصور موجود تھا، 5,000 سال پہلے مان لیجیے ہندوستان میں بھی موجود تھا، لیکن انسانیت کی تاریخ تو اس سے بہت پہلے شروع ہو گئی۔ جی، میں پھر عرض ٹھیک کر رہا ہوں کہ ٹھیک۔ انسانیت کی تاریخ کی ابتدا بتائیے نا، اس کے کیا شواہد ہیں؟ یعنی آپ 2,500 سال پہلے سے انسانیت کی ابتدا کر رہے ہیں، تو میں آپ کو نہیں بتاتا ہوں کہ اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، سیدنا مسیح کے بعد کیا کیا اختلافات پیدا ہوئے ہیں، کیسی کیسی دیو مالائیں وجود میں آئی ہیں، تصوف نے کیا تصورات پیش کیے ہیں، مسیحی علم کلام نے کن چیزوں کو اختیار کیا ہے، یہ تو میرے سامنے ہوا ہے۔ تو میں اس کے بالکل بارے میں یہ بات کیوں نہ مانوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو پیغمبروں کے دور کے بعد پیدا ہونا شروع ہوئی، اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کی بعثت کی اور 2 علاقوں کا انتخاب کر کے وہاں نبوت کو خاص کر دیا، تو یہ دعوت جن علاقوں میں موجود ہے وہاں ایک دوسری تاریخ چل رہی ہے، اور جن میں یہ موجود نہیں ہے وہاں فلسفی پیدا ہو رہے ہیں، وہاں صوفی پیدا ہو رہے ہیں، وہاں اسی طرح کے لوگ ہیں جو اپنے قیاسات کی بنیاد پر تاریخ بھی بیان کر رہے ہیں اور اس کائنات کے مسائل بھی حل کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں متوازی چل رہی ہیں۔ ان میں سے جب تک یہ ثابت نہ کر دیا جائے کہ پہلے کون سی شروع ہوئی ہے، جی۔ اس وقت تک اس ساری گفتگو کی بنیاد کیا ہے؟ یعنی کیا 2,500 سال پہلے سے میں انسانیت کی تاریخ شروع کر لوں؟ نہیں اگر آپ مجھے بتائیں کہ 5,000 سال پہلے، مثال کے طور پر یہ 6,000 سال پہلے ویدوں کا زمانہ ہے، تو یہ 5,000 6,000 سال ہے، اس بالکل سے پہلے انسان کہاں تھا؟ تو یا تو مجھے یہ بتائیں کہ سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انسان کی پیدائش بھی 2,500 سال پہلے ہوئی تھی، یہ بات اس وقت جی جی قابل اعتنا جی ہوگی۔ تو مجھے اس کی تردید کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ ٹھیک یعنی یہ وہ ٹھیک۔ تاریخ ہے
जो 2500 3000 4000 5000 साल तक जाएगी। वहां से आप क्या साथ शुरू कर देंगे, कुछ चीजें बिल्कुल। आपके इल्म में आ जाएगी, कुछ चीजों पर आप तबसरा करेंगे। दुनिया की तारीख पर एक निगाह डाल के देख लें, जो तारीख हमारे सामने गुजर रही है उसमें पैगंबर का दिया हुआ दीन क्या सूरतें इख्तियार कर गया है, उसमें लोगों ने क्या इख्तलाफात पैदा कर दिए हैं, उसमें क्या तसव्वुरात आ गए हैं, उसमें क्या क्या मनासिब वजूद में आ गए हैं, उसमें क्या कुतुब और अब्दाल हैं जो पैदा हो गए हैं। ये सारी चीजें दुनिया के अंदर हमने खुद पैदा होती देख ली हैं। तो मैं ये क्यों ना मानूं कि ये सब कुछ बहुत बाद में पैदा हो चुका था। तारीख को आप वहां से शुरू करें जहां से इंसान की पैदाइश को आप साइंसी तौर पर मानते हैं। जी। यानी एक तरफ आप साइंस से इब्तदा कर रहे हैं और दूसरी जानिब आप उसी की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। दोनों तारीखों को यकसा करें, यानी मुतय्यन तौर पर बताएं कि हयातियात पर सारी बहस व तमहीज के बाद और तमाम इक्तशाफात के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दुनिया की तारीख 5000 साल से शुरू होती है और ये असल में इंसानियत की पैदाइश की तारीख है। तब ये जी। बात काबिल एतना होगी। दोनों तारीखों में हजारों साल का फर्क है। इस वजह से आप यूनान से, आप हिंदुस्तान से, आप मिस्र से, कहीं से शुरू कर लीजिए, वो जी। 5000 6000 साल से आगे जाएगी नहीं। जी। उसकी बुनियाद पर ये दावा किया कैसे जा रहा है, पहले मुझे समझाइए, उसके बाद मैं इसको काबिल एतना जी। समझूंगा। मैंने ये अर्ज नहीं किया कि हमने तहकीक करके मालूम कर लिया है कि दुनिया में क्या चीज कैसे हुई और वो हम बता सकते हैं कि ये आसार हैं, ये शवाहिद हैं। ये हमारा मौजू ही नहीं है। जिन लोगों को ये तहकीक करनी है वो करें, और करके दुनिया की तारीख के बारे में जो मालूमात वो दे रहे हैं, उसकी फिक्री तारीख के बारे में, उसको इंसानियत की पदा की तारीख के साथ हम आहंग कर दें। उसके बाद काबिल एतना होगी। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये काबिल इतना ही नहीं है सिरे से। ठीक। यानी ठीक। इसके ठीक। अंदर तो एक शदीद किस्म का मुगालता जी। मौजूद है। इंसान 1 लाख साल से या 2 लाख साल से मिसाल के तौर पर दुनिया में मौजूद है, और दूसरी जानिब आप ये बता रहे हैं कि 2500 साल पहले जो सूरत हाल थी, ये मान लीजिए कि उससे इंसानियत की पैदा हुई है। इन दो बातों में क्या ताल्लुक है? ये ताल्लुक मुझे पैदा करके बता दें, उसके बाद मैं इस पर तबसरा करूंगा।